اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج انشاءاللہ تعالی ہم کلاس دوم کا اردو پڑھیں گے اور آج کے سبق کا عنوان ہے سمندر کی سیر۔ یہ دو بہن بھائی ہیں، سارا اور سلمان، یہ کراچی جاتے ہیں، پھر ان کو بڑا شوق ہے، وہاں سمندر ہے، ساحل سمندر ہے، دیکھنا جاتے ہیں۔ تو اس سبق میں ان کا ذکر ہے، جس طرح آپ کا جب کبھی جدہ جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے جدہ ساحل پہ، سمندر پہ دیکھنے کا۔ سمندر جو ہے یہ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، قرآن پاک میں بھی سمندروں کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، یہ پہاڑ، دریا، سمندر، یہ کائنات، درخت، انسان، جنگل، جو کچھ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ اسی کے اختیار میں سب کچھ بنا سکتا ہے۔ تو سبق یہ ہے جی، سمندر کی سیر۔ سارا اور سلمان کی خالہ کی شادی کی تقریب کراچی میں تھی، یعنی ان کی خالہ کی شادی ہونی تھی، سارا اور سلمان کی خالہ کی شادی ہونی تھی، تو وہ کراچی چلے گئے۔ بچے پہلی بار کراچی گئے، شادی کی تمام تقریبات ختم ہو گئیں۔ تقریبات سے مراد ہے کہ شادی پر 2-3 دن تو رہتی ہے نا، کچھ لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، یہ پھر وہ مہندی لگتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے، بارات جاتی ہے یا آتی ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے، یہ ساری جو شادی کی تقریبات ہیں، یہ ویسے ہمارے دین میں تو نہیں ہے، اسلام میں تو ایسے نہیں ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، بہرحال یہ رسمیں ہیں۔ تو شادی کی تمام تقریبات ختم ہو گئیں۔ اس رات ماموں نے اعلان کیا کہ کل سب سمندر کی سیر کے لیے جائیں گے۔ جب شادی ختم ہو گئی ساری، اس کی جو تھے مختلف تقریبات، مختلف پروگرام، تو پھر ماموں نے کہا کہ کل انشاءاللہ سمندر پہ جائیں گے۔ اگلی صبح سب لوگ سمندر پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نانی جان کے گھر سے سمندر تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ماموں نے گاڑی سمندر کے کنارے کھڑی کی۔ سارا اور سلمان سمندر کو دیکھ کر حیران تھے۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی، جھاگ اڑاتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا۔ جب پانی بڑی تیزی سے موو کرتا ہے نا، تو اوپر ایک جھاگ بن جاتی ہے، پانی کے بلبلے بن جاتے ہیں، اور جو بہت تیز ہو تو بہت زیادہ ہو تو پھر بالکل سفید جھاگ نظر آتی ہے، کپاس کی طرح، جس طرح سفید کپاس ہوتی ہے نا، تو وہ اسے جھاگ کہتے ہیں۔ پانی کے جو بلبلے چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر جھاگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلے انہیں ڈر لگا، پھر ماموں نے حوصلہ دلایا۔ ماموں نے کہا کہ نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ پھر عجیب ہوتی، انسان جب پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو واقعی ڈر لگتا ہے کسی بھی چیز کو۔ وہ ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے۔ ساحل ہوتا ہے کنارہ، جہاں آپ دیکھتے ہیں نا، کہیں پہ بڑا ایسا کنارہ ہوتا ہے کہ بندہ اندر نیچے اتر سکتا ہے، ریتلا علاقہ، ریتلی جگہ ہوتی ہے، ریت پہ چلتا، اور کہیں سمندر کے کنارہ بڑا بلند ہوتا ہے، وہاں تو کھڑے ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں انسان نیچے نہ گر جائے۔ تو کہیں جو ایسا نا سلوپ ہوتا ہے، ڈھلوان شکل کا ہوتا ہے، بندہ نیچے اتر جاتا ہے سمندر کی طرف۔ ایک بڑی سی لہر نے ان کے پاؤں کو چھوا۔ لہریں اٹھتی ہیں پانی کی، سمندر میں لہریں آتی ہیں کناروں کی طرف، پھر واپس جاتی ہیں جاتی ہیں، تو ادھر ریت پہ انسان کھڑا ہونا، تو وہ جو لہر آتی ہے وہ پاؤں کے ساتھ لگتی ہے، بعض اوقات تھوڑا بلند ہوتی ہے، ٹانگوں تک آ جاتی ہے، بعض اوقات اس سے بھی بلند ہوتی ہے۔ انہیں بہت مزہ آیا۔ ماموں مجھے گدگدی ہو رہی ہے، سارا ہنستے ہوئے بولی۔ امی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، سلمان چلایا۔ وہ جب آتی ہے نا، لہر آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹتی ہے نا، تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین سے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ ریت بھی ہوتی ہے تھوڑا، وہ بھی ریت بھی کھسکتی ہے، لیکن وہ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابو ہنسنے لگے۔ لہریں ساحل سے ٹکرا کر جب واپس لوٹتی ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، وہ بولے۔ بچے پانی میں خوب دیر تک کھیلے، ریت کے گھر بنائے،
اونٹ کی سواری کی، ساحل پر پڑے خوبصورت پتھر اور سیپیاں اکٹھی کی۔ سیپیاں ہوتی ہیں، ان میں کوئی حشرات یا کیڑے وغیرہ بنتے ہیں، پھر وہ جب پھٹتی ہیں نا ان کا منہ کھلتا ہے، کیڑا باہر نکل جاتا ہے تو وہ اس کی شکل سیپی کی طرح ہوتی ہے۔ مثلا کوئی ایسی شکل اس کی ہوتی ہے، یہ جو چمچ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ چاول اور حلوہ اور سیویاں کھاتے ہیں تو وہ پیچھے تو چمچ کا ہینڈل ہوتا ہے نا، تو آگے تھوڑا سا ایسا گہری سی کرو سی ہوتی ہے، تو اس طرح کی وہ سیپیاں ہوتی ہیں، دو اکٹھی ہوتی ہیں، پھر ان کا منہ کھل جاتا ہے، انہیں سیپیاں کہتے ہیں۔ اتنی دیر میں امی نے دور ساحل پر دسترخوان لگایا، پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تو وہ کھانا وانا ساتھ لے کر گئے تھے، پھر ان کو بھوک لگ گئی تو امی جان نے کھانے کا وہاں سارا جو ہے تھا وہ بچھایا، جو پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے اور کپڑے کا بھی ہوتا ہے، ایک ٹکڑا تھا، اسے دسترخوان کہتے ہیں، اور اس کے اوپر کھانا لگایا تو سب نے بیٹھ کر مل کر کھایا۔ یہ تو تھا جی سبق آپ کا۔ اب دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو۔ سمندر کی سیر۔ سارا اور سلمان کی خالہ کی شادی کی تقریب کراچی میں تھی۔ بچے پہلی بار کراچی گئے۔ شادی کی تمام تقریبات ختم ہو گئیں۔ اس رات ماموں نے اعلان کیا کہ کل سب سمندر کی سیر کے لیے جائیں گے۔ اگلی صبح سب لوگ سمندر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نانی جان کے گھر سے سمندر تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ماموں نے گاڑی سمندر کے کنارے کھڑی کی۔ سارا اور سلمان سمندر کو دیکھ کر حیران تھے۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی جھاگ اڑاتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا۔ پہلے انہیں ڈر لگا، پھر ماموں نے حوصلہ دلایا۔ وہ ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے۔ ایک بڑی سی لہر نے ان کے پاؤں کو چھوا۔ انہیں بہت مزہ آیا۔ ماموں مجھے گدگدی ہو رہی ہے، سارا ہنستے ہوئے بولی۔ امی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، سلمان چلایا۔ ابو ہنسنے لگے۔ لہریں ساحل سے ٹکرا کر جب واپس لوٹتی ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، وہ بولے۔ بچے پانی میں خوب دیر تک کھیلے، ریت کے گھر بنائے، اونٹ کی سواری کی، ساحل پر پڑے خوبصورت پتھر اور سیپیاں اکٹھی کیں۔ اتنی دیر میں امی نے دور ساحل پر دسترخوان لگایا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ وہ ناشتہ ادھر جا کے انہوں نے کیا، صبح بغیر ناشتہ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ تو بچوں تھا آپ کا سبق۔ اس کو 3-4 بار آپ پڑھیں۔ جتنی زیادہ آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ریڈنگ آئے گی۔ ریڈنگ کر سکو گے، پڑھائی کر سکو گے تو سوالات کے جوابات آپ کو پڑھنے آئیں گے۔ پھر سب کتابیں اردو کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگو گے۔ یہ جب لفظوں کی پہچان، حروف کی پہچان کیا کرو، مثلا کوئی بھی لفظ ہے تو اس میں حرف کون کون سے ہیں، ان حرفوں کو پہچانو تاکہ پھر آپ کی ریڈنگ اچھی ہو۔ اور بار بار پڑھنے سے ریڈنگ ہوتی ہے، بار بار پڑھنے سے یہ پڑھنا آتا ہے۔ تو یہ تو تھا آپ کا سبق۔ اب اس کے سوالات کے جوابات کرتے ہیں جی۔ تو اس کے سوالات کے جوابات یہ ہیں جی۔ سوال نمبر 1، سارا اور سلمان کس کی شادی کی دعوت پر کراچی آئے تھے؟ جواب، سارا اور سلمان خالہ کی شادی کی دعوت پر کراچی آئے تھے۔ سوال، نانی کے گھر سے سمندر کا فاصلہ کتنی دیر کا تھا؟ جواب، نانی کے گھر سے سمندر کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ سوال، ان دونوں نے وہاں کس جانور کی سواری کی؟ ان دونوں نے وہاں اونٹ کی سواری کی۔ ٹھیک ہے جی، پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ سارا اور سلمان کس کی شادی کی دعوت پر کراچی آئے؟ جواب، سارا اور سلمان خالہ کی شادی کی دعوت پر کراچی آئے۔ سوال، نانی کے گھر سے سمندر کا فاصلہ کتنی دیر کا تھا؟ جواب، نانی کے گھر سے سمندر کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ سوال، ان دونوں نے وہاں کس جانور کی سواری کی؟ ان دونوں نے وہاں اونٹ کی سواری کی۔
آپ کو جب کبھی یہ سمندر پہ یا ایسی چیزوں پہ جہاں کھیل تماشے ہوتے ہیں نہ جانے کا اتفاق ہو تو مختلف جانور لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ اونٹ ہوتے، گھوڑے ہوتے ہیں، ہاتھی بھی ہوتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں بچے خوش ہو کر جن کے اوپر سواری کرتے ہیں. تو یہ تو تھے سوالات 3 تھے. اب اس کا ایک اور سوال ہے، وہ مختصر سا ہے، وہ جملہ ترتیب سے لکھنا ہے، بے ترتیب جملہ ہے. وہ سوال نمبر 2 ہے. مثلا وہ جملہ یوں ہے: بہت ڈر لگا پہلے تو انہیں. ٹھیک ہے نا، بے ترتیب سے. اب اس کو صحیح آپ نے ترتیب سے کرنا ہے. ترتیب یہ ہے: پہلے تو انہیں بہت ڈر لگا، پہلے تو انہیں بہت ڈر لگا. اگلا جملہ ہے: بنائے ریت کے گھر بچوں نے. ترتیب سے ہے: بچوں نے ریت کے گھر بنائے، بچوں نے ریت کے گھر بنائے. اگلا جملہ ہے جی: کر ناشتہ کیا سب نے مل کر، سب نے مل کر ناشتہ کیا، سب نے مل کر ناشتہ کیا. تو یہ تو تھے بچوں سوالات کے جوابات. آپ نے یہ کرنا ہے، اب اس سبق کو 4-5 بار پڑھنا ہے، اور کوئی کاپی پر کوئی لکھنا بھی ہے 1-2 پیج سبق کے، اور پھر سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں کاپی پر، اور یہ جو ترتیب والے جملے بھی لکھنا اور ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بار پھر میں سبق پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریڈنگ میں آسانی ہو جائے. سبق ہے جی، دوبارہ میں پڑھتا ہوں. سمندر کی سیر. سارہ اور سلمان کی خالہ کی شادی کی تقریب کراچی میں تھی. بچے پہلی بار کراچی گئے. شادی کی تمام تقریبات ختم ہو گئیں. اس رات ماموں نے اعلان کیا کہ کل سب سمندر کی سیر کے لیے جائیں گے. اگلی صبح سب لوگ سمندر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے. نانی جان کے گھر سے سمندر تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا. ماموں نے گاڑی سمندر کے کنارے کھڑی کی. سارہ اور سلمان سمندر کو دیکھ کر بہت حیران تھے. جہاں تک نظر جا رہی تھی جھاگ اڑاتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا. پہلے انہیں ڈر لگا، پھر ماموں نے حوصلہ دلایا. وہ ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے. ایک بڑی سی لہر نے ان کے پاؤں کو چھوا. انہیں بہت مزہ آیا. ماموں مجھے گدگدی ہو رہی ہے، سارہ ہنستے ہوئے بولی. امی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، سلمان چلایا. ابو ہنسنے لگے. لہریں ساحل سے ٹکرا کر جب واپس لوٹتی ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، وہ بولے. بچے پانی میں خوب دیر تک کھیلے، ریت کے گھر بنائے، اونٹ کی سواری کی، ساحل پر پڑے خوبصورت پتھر اور سیپیاں اکٹھی کیں. اتنی دیر میں امی نے دور ساحل پر دسترخوان لگایا، پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا. یہ سبق تھا بچوں. اس کو 4-5 بار پڑھو، یاد کرو، بار بار پڑھو، اور اس کے بعد یہ سوالات کے جوابات ہیں ان کو لکھیں بھی صحیح کاپی پر اور یاد بھی کریں. تو ٹھیک ہے بچوں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.